آگے ہیں جی آیت نمبر 5 اور 6، والذین یرمون المحصنات۔ دیکھیں اب یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کوئی کسی پاک دامن عورت پر یا کسی پاک دامن مرد پر تہمت لگائے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگائے اور بدکاری کی تہمت لگائے اس کے کفارے کے طور پر، یعنی اس کو پتہ چل گیا میں نے غلط کام کیا، اب توبہ کرتا ہے اور اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہے، تو پورے کفارے کے طور پر سارے دنیا کے انسانوں کے اعمال لے آئے تب بھی کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا عام ہے، کسی پہ تہمت لگا دینا، اے یار وہ تو زانی شرابی آدمی۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کسی حکمران کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کسی فنکار کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کسی اداکار کے بارے میں، تو زانی شرابی، یہ تو سارے زانی شرابی ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں، اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں جس کی آپ کے پاس دلیل نہیں۔ سمجھ؟ پہلے اس کو سمجھے، پھر آپ کو ایک مزے کا قصہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو کہ یرمو کا مطلب ہے تیر پھینکنا، ٹھیک ہے، رما یرمی کا مطلب ہے تیر پھینکنا۔ والذین یرمون المحصنات، یہاں پر تیر پھینکنا، کسی پہ تہمت لگانا اس کو تیر مارنے جیسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تیر مارنا یا نیزہ مارنا، یہ گولی مارنا اس کو۔ والذین یرمون المحصنات، جو محصنات یعنی پاک باز عورتوں پر تہمت لگائے، ٹھیک ہے، تہمت، ثم لم یأتوا، اور پھر وہ نہ لے کر آئے، بأربعۃ شہداء، 4 مرد گواہ، اربعتی 4 مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ میں نے نیچے لکھا 4 گواہ، لیکن 4 مرد گواہ ہیں، صحیح ہے، بأربعۃ شہداء، 4 مرد گواہ لے کر آئے۔ اگر وہ نہ لے کر آئے تو کیا کرو؟ فجلدوہم، ان کو کوڑے مارو، کتنے؟ 80 جلدہ، 80 کوڑے، ولا، اور پھر یہ تو ان کی ایک سزا ہوگی، دوسری سزا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا، کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہیں، سمجھے جی۔ الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جو کہ توبہ کر لیں، پھر وہ فسق سے نکل جائیں گے۔ من بعد ذالک، اس معاملے کے بعد توبہ کر لیں، یعنی مار کھان کو بعد، ٹھیک ہے، مار معاف نہیں ہے، سمجھے، مار کھانے کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، لیکن گواہی ان کی قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ان کی گواہی قبول ہوگی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں گواہی قبول نہیں ہوگی، سمجھے جی۔ کسی پاک دامن کے اوپر تہمت لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ہم اپنے الفاظ کو جانچ کر پرکھ کر بولا کریں کہ ہمارے الفاظ میں کسی کے اوپر کسی طرح کی تہمت نہیں آنی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 19 سال، 19 سال عمر تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس وقت ایک عورت کا انتقال ہوا، تو ایک عورت آئی اس کو غسل دینے کے لیے، تو غسل دیتے دیتے عورتوں کے تو زبان نہیں رکتی نا کسی طرح، تو غسل دیتے دیتے اس نے اس عورت کے اوپر تہمت لگائی کہ دیکھو یہ عورت ایسی تھی، تو لیکن یوں وہ اس کے جسم کو رگڑ رہی تھی، اور اس کے جسم کو رگڑتے رگڑتے اس کا ہاتھ اس کے جسم سے چپک گیا، بہت ہٹانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ ہلا نہیں، چپکا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، پریشان، اب لوگ اطباء کے پاس گئے کہ جسم میں کوئی چیز تھی، کوئی سمجھ میں نہیں آئی، پورا دن گزر گیا، تو فیصلہ یہ کیا اطباء نے کہ جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے، تو جن کی وہ ماں تھی یا بیٹی تھی یا بہن تھی، انہوں نے کہا ہم کیوں کاٹنے دیں، ہو نہیں سکتا، تو کہا ٹھیک ہے پھر ہاتھ کاٹ دے، تو جن کی یہ ماں بہن تھی انہوں نے کہا ہم ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے، لے بھائی پھنس گئے۔ اب علماء کو بلایا، علماء کو بلایا، بڑے بڑے علماء، ہم کیا بتائیں، ہم کیا بتائیں، ہم کیا بتائیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 19 برس کے تھے، بڑے بڑے کبار علماء تو بیٹھ گئے ایک طرف،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہنے لگے اگر مجھے اجازت ہو تو میں بتاؤں. کہ جی آپ بتائیں. فرمانے لگے کہ میری اس عورت سے بات کرائی جائے. اب پردے میں آئے، کہا کہ بی بی آپ نے غسل دیتے وقت کوئی بات بولی تھی زبان سے؟ کہا بس عام باتیں کر رہے تھے. پھر بھی کوئی بات بولی تھی؟ کہا میں نے کہا تھا کہ یہ عورت بدکاری کرتی تھی. کہ آپ کے پاس اس کے لیے 4 گواہ ہیں؟ کہنے لگے نہیں میرے لیے 4 گواہ نہیں. امام مالک نے کہا اس عورت کو 80 کوڑے لگیں گے. تو رشتے دار کھڑے ہو گئے، کیوں لگیں گے؟ کہ آپ قرآن پڑھو جی، قرآن پڑھو. فجلدوہم 80 جلدۃ، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو. ہاں یہ توبہ کر لیں. یہ اب اس کو 80 کوڑے لگیں گے. جب 80 کوڑے لگیں گے تب اس کا ہاتھ چھوٹے گا، ورنہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا. کیونکہ یہ عورت اتنی پاک دامن تھی، اتنی پاک دامن تھی کہ اللہ نے اس کی عزت کی اتنی لاج رکھی ہے کہ اس کے ہاتھ کو چپکا دیا. چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ جب 80 نمبر کوڑا لگا تو ہاتھ خود بخود الگ ہو گیا. اللہ. تو ہم اپنی زبان کو بڑا سنبھال کے بات کیا کریں. ہماری زبان کے اندر عام طور پر سیاستدانوں کو اوپر تہمت لگتے ہیں، بہتان لگتے ہیں. کسی مشہور آدمی کے لیے ہماری زبان بڑی جلدی کھل جاتی ہے، کسی غیر موجود آدمی کے سامنے کے لیے ہماری زبان بڑی جلدی کھل جاتی ہے. اپنی زبان کی حفاظت کریں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کئی ہفتوں تک خاموش رہتے تھے، زبان نہیں کھلتے تھے. اور زبان بند رکھنے کے اندر اتنے بڑے بڑے راز ہیں، اتنے بڑے بڑے راز ہیں کہ کمال آدمی حاصل کر لیتا ہے صرف زبان کو خاموش کر کے. زبان کو بند کر کے انسان کمال کے ان مقامات پہ پہنچتا ہے. اس کو حکمت دانائی عطا ہوتی ہے. من صمت نجا، جو شخص خاموش رہ جاتا ہے اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی نجاتیں کھولتے ہیں. تو کسی کے بارے میں کامنٹ کرنا آج کل ہمارے معاشرے میں بہت آسان ہے. کیا بتاؤں میں پریشان ہو جاتا ہوں، خاص طور پہ جب خواتین کے فون آتے ہیں اور وہ نندوں کی شکایتیں لگاتی ہیں، وہ بھابھیوں کی شکایتیں لگاتی ہیں، وہ ساس کی شکایتیں لگاتی ہیں، اور خود بھی تو کبھی ساس ہوتی ہیں تو بہوؤں کی شکایتیں لگاتی ہیں، بیٹیوں کی شکایتیں لگاتی ہیں، دامادوں کی شکایتیں، کہ ہم ہر ایک سے بدگمان ہیں، ہر ایک سے بدگمان ہیں. کسی کو سمجھایا، میں نے کہا آپ کو چاہیے کہ شور سے معافی مانگو، تو ان کو نہیں معافی مانگنی چاہیے مجھ سے. سبحان اللہ، آپ تو وڈی سے ہیٹ آئی، آپ سے معافی مانگنی چاہیے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے بدگمان ہوتے ہیں. جب ہر ایک سے بدگمان ہوتے ہیں تو ہماری زبان بہت زیادہ کھلتی ہے. ایک گر بتاؤں آپ کو، ایک گر بتاتا ہوں. اگر آپ ٹینشن فری رہنا چاہتے ہیں تو کسی سے بدگمان ہونا چھوڑ دیں. کسی سے بھی بدگمان نہ ہو، اپنے دشمن سے بھی بدگمان نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے مخالف سے بھی بدگمان نہ ہو. اس کے لیے تعویل اچھا یا چھوڑو، ہو گیا کیا ہوگا، کسی وجہ سے کیا ہوگا. اس کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت ہے، اب میں کیا کروں. جب اتنا سوچیں گے تو اتنی ٹینشن بڑھے گی، اتنی کہ پریشان ہوتے جائیں گے. بدگمان ہونا چھوڑ دیں، زندگی بڑی سکون میں آ جائے گی، بڑی سکون میں آ جائے گی. ہر ایک دوسرے سے نالاں ہے. باس اپنے ماتحت سے نالاں ہے، ماتحت اپنے باس سے نالاں ہے. کیوں؟ اس کے بارے میں غلط سوچتا ہے. غلط سوچتا ہے تو غلط بولتا ہے، زبان سے غلط بات نکلتی ہے، بہتان ترازی ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم دن میں کتنی مرتبہ بہتان لگا جاتے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں. اپنا احتساب کریں بولنے کے اندر. آج کل میں عورتوں سے مخاطب نہیں ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ اور مردوں سے مخاطب ہوں کہ آج کل تو مرد بھی چپ نہیں رہتے، اتنا کثرت سے بولتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اتنے بڑے. وہ ہے نا، وہ میاں اور بیوی دونوں، موسم سرد ہو رہا تھا، دونوں بیٹھ کے پکوڑے بنا رہے تھے. تو بیوی نے پکوڑے بنا کے اس میں رکھے تو شوہر نے ایک پکوڑا کھایا، کہا یہ سارے بھی میرے ہیں. تو بیوی کہتی یا تو میں مر جاؤں، تو شوہر نے چمٹا اٹھایا دو سے، یا بھی میں ہی مر جاؤں. ہر ایک سے تنگ ہے جی، ہر ایک سے کہ ڈنڈے کی زبان سمجھنا نہ، ایسا نہ ہو. سمجھ رہے؟ ہم اپنی زبان پہ غور کریں نا، غور سے سوچ سمجھ کے بولیں. سوچ سمجھ کے بولیں گے تو ہمیں اپنی کمیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. میرے ایک استاد سے فرمانے لگے کہ میں چند نوجوانوں کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو انہوں نے کوئی بات کی تو میں نے کہا ارے بیٹا غیبت نہیں کرو. انہوں نے کوئی اور بات کی تو میں نے کہا بیٹا یہ بھی غیبت ہے.
پھر کوئی اور بات کی تو کہنے لگے، فرمانے لگے بیٹا یہ بھی غیبت ہے۔ تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ نوجوان لڑکے کہنے لگے کہ مولانا اس کا مطلب ہم تو پورا دن ہی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے بھی تمہارے اوپر نرم ہاتھ رکھا ہے، ورنہ ان باتوں کے اندر 4-5 تو آپ نے بہتان لگائے ہیں جس کے اوپر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے۔ شریعت کی روح سے 80 کوڑے پڑنے چاہیے، اور اللہ کے حکم کس لیے ایسے بلا وجہ کے۔ تو ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، زبان پہ قابو کریں، اس کے بڑے فوائد۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے